السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ روز صبح اس امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ ایک دن آپ امیر بن جائیں گے، اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ بس نوکری کرتے رہو، پیسے بچاتے رہو، ریٹائرمنٹ پر سکون مل جائے گا، تو آج کا بیان آپ کی پوری سوچ بدل دے گا۔ کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس راستے کی جو عام لوگ اختیار نہیں کرتے، جو مشکل ضرور ہے مگر تیز ہے، جو خطرناک لگتا ہے مگر آزادی دیتا ہے۔ یہ ہے فاسٹ لین، دولت کے 3 راستے، تصوراتی منظر۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں دولت کے 3 راستے ہیں: فٹ پاتھ، سلو لین، فاسٹ لین۔ اکثر لوگ فٹ پاتھ پر زندگی گزار دیتے ہیں، وہ کمانے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ وقتی خوشی کے لیے مستقبل بیچ دیتے ہیں۔ سلو لین والے لوگ بہتر ہوتے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، مگر وہ وقت بیچتے ہیں اور آزادی ریٹائرمنٹ کے بعد چاہتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے فاسٹ لین، جہاں آپ وقت نہیں بیچتے، جہاں آپ سسٹم بناتے ہیں، جہاں پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے: اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی نوکری حاصل کرو، پیسے بچاؤ، 40 سال بعد امیر ہو جاؤ گے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا 60 سال کی عمر میں امیر ہونا کامیابی ہے یا جوانی میں آزاد ہونا کامیابی ہے؟ مصنف کہتے ہیں وقت سب سے قیمتی کرنسی ہے۔ اگر آپ نے وقت کھو دیا تو دولت بے معنی ہے۔ ذہنیت کی تبدیلی۔ فاسٹ لین دولت کا فارمولہ نہیں، فاسٹ لین ذہنیت ہے۔ یہ سوچ کہ میں ملازم نہیں بنوں گا، میں سسٹم بناؤں گا، میں مسئلہ حل کروں گا، میں ویلیو پیدا کروں گا۔ جب تک سوچ نہیں بدلے گی، راستہ نہیں بدلے گا۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں آزادی زیادہ پیسہ، مگر مصنف کے مطابق آزادی جب چاہیں کام کریں، جہاں چاہیں رہیں، جس کے ساتھ چاہیں وقت گزاریں، کسی کے حکم کے پابند نہ ہوں۔ یہ آزادی نوکری نہیں دیتی، یہ آزادی سسٹم دیتا ہے۔ دولت کی مساوات، آمدن، اثر، اسکل، کنٹرول۔ اگر آپ ایک شخص کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا اثر محدود ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ لوگوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ کی دولت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اصل سوال: آپ امیر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ گاڑی کے لیے، گھر کے لیے یا آزادی کے لیے؟ اگر مقصد واضح نہ ہو تو راستہ بھی واضح نہیں ہوگا۔ کامیابی کا نیا فلسفہ۔ فاسٹ لین یہ نہیں کہتی کہ شارٹ کٹ لو، یہ کہتی ہے تیز راستہ اختیار کرو، اسمارٹ راستہ اختیار کرو، سسٹم والا راستہ اختیار کرو۔ آپ کس لین میں ہیں؟ فٹ پاتھ، سلو لین یا فاسٹ لین؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں تو آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وقت۔ وقت کو نوکری کے بدلے بیچنے کے بجائے وقت کو سسٹم بنانے میں لگائیں۔ یہ کتاب آپ کو خواب نہیں دکھاتی، یہ آپ کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ کہتی ہے یا تو عام زندگی گزارو یا غیر معمولی بنو، یا تو 40 سال کا انتظار کرو یا آج سے مختلف سوچو۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک ایسا سفر جو آپ کو نوکری کی ذہنیت سے نکال کر کاروباری ذہنیت تک لے جائے گا۔ یہ ہے ملینئر فاسٹ لین کا سفر۔ دوستوں، دنیا میں ہر انسان دولت چاہتا ہے، مگر ہر شخص امیر نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیا قسمت مختلف ہے؟ کیا نصیب مختلف ہے یا راستہ مختلف ہے؟ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل فرق راستے کا ہے۔ پہلا راستہ فٹ پاتھ۔ فٹ پاتھ وہ زندگی ہے جہاں آمدن سے زیادہ خرچ، کریڈٹ کارڈ پر زندگی، وقتی خوشی کے لیے مستقبل قربان، کوئی پلان نہیں، کوئی ویژن نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی 2 دن کی ہے، انجوائے کرو۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ فٹ پاتھ زندگی دراصل بے مقصد زندگی ہے، نہ دنیا سنورتی ہے نہ آخرت۔ دوسرا راستہ سلو لین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھی نوکری کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کرتے ہیں، 40 سال کام کرتے ہیں۔ یہ فٹ پاتھ سے بہتر ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ وقت بیچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی محنت کرو، 60 سال کی عمر میں آرام کرو۔ مگر سوال ہے، کیا جوانی میں آزادی بہتر ہے یا بڑھاپے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ سلو لین آپ کی جوانی لے لیتا ہے۔ تیسرا راستہ فاسٹ لین۔ فاسٹ لین کا مطلب شارٹ کٹ نہیں، فاسٹ لین کا مطلب ہے سسٹم بنانا، ویلیو پیدا کرنا، لوگوں کا مسئلہ حل کرنا، اثر کو بڑھانا۔ نوکری وقت کے بدلے پیسے، کاروبار سسٹم کے ذریعے پیسے۔
فرق یہی ہے، دولت کی اصل مساوات۔ مصنف ایک فارمولہ دیتے ہیں، دولت، اثر، پیمانہ، اسکل، کنٹرول، رفتار۔ اگر آپ کا اثر 100 لوگوں تک ہے تو آمدن محدود ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ لوگوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو دولت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سب سے بڑی ذہنی تبدیلی ہمیں سکھایا جاتا ہے، محفوظ راستہ اختیار کرو، خطرہ مت لو۔ رسک بری چیز ہے، مگر حقیقت یہ ہے نوکری سب سے بڑا رسک ہے، کیونکہ اس شخص کے فیصلے پر آپ کا رزق منحصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آسمان سے سونا نہیں برستا، رزق تلاش کرنا پڑتا ہے، پھیلانا پڑتا ہے، بڑھانا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے اہم پیغام، اگر آپ 20 سے 35 سال کے درمیان ہیں تو یہ وقت نوکری کے پیچھے بھاگنے کا نہیں بلکہ مہارت بنانے اور سسٹم کھڑا کرنے کا ہے۔ فاسٹ لین کہتی ہے، نوکری کرو تو سیکھنے کے لیے، زندگی بھر کے لیے نہیں۔ کامیابی کی غلط تعریف، ہم سمجھتے ہیں بڑی گاڑی کامیابی، بڑا گھر کامیابی، مگر اصل کامیابی ہے وقت کی آزادی، فیصلے کی آزادی، مقام کی آزادی۔ عملی سوال خود سے پوچھیں، میں کس لین میں ہوں؟ کیا میں صرف تنخواہ کا انتظار کر رہا ہوں؟ کیا میں کریڈٹ پر زندگی گزار رہا ہوں؟ یا میں سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے پہلے راستہ بدلنا ہوگا، اور راستہ بدلنے کے لیے سوچ بدلنی ہوگی۔ فاسٹ لین دولت سے پہلے ذہنیت بدلتی ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس راز کی جو عام آدمی کو امیر بننے سے روکتا ہے۔ وہ راز ہے اصولوں کی نافرمانی۔ دولت اندھی قسمت نہیں ہے، دولت قوانین کے تابع ہے۔ جیسے کشش ثقل کا قانون ہے، ویسے ہی دولت کا بھی قانون ہے۔ جو ان قوانین کو سمجھ لے وہ فاسٹ لین میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلا اصول، کنٹرول۔ اگر آپ اپنی آمدن پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتے تو آپ امیر نہیں بن سکتے۔ نوکری میں تنخواہ دوسرا طے کرتا ہے، وقت دوسرا طے کرتا ہے، چھٹی دوسرا طے کرتا ہے۔ یہ کنٹرول نہیں، یہ انحصار ہے۔ کاروبار میں قیمت آپ طے کرتے ہیں، سمت آپ طے کرتے ہیں، رفتار آپ طے کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ ہاتھ کی کمائی سب سے افضل کمائی ہے، یعنی اپنی کوشش، اپنی حکمت، اپنا اختیار۔ دوسرا اصول، پیمانہ، اسکیل۔ اگر آپ کی کمائی صرف آپ کے وقت سے جڑی ہے تو آپ کبھی ارب پتی نہیں بن سکتے۔ مثال، اگر آپ دن میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آمدن محدود ہے، مگر اگر آپ ایسا سسٹم بنائیں جو ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کو سروس دے سکے تو یہی پیمانہ ہے۔ آن لائن بزنس، سافٹ ویئر، یوٹیوب، ای کامرس، یہ سب اسکل ایبل ماڈلز ہیں۔ تیسرا اصول، رفتار۔ سلو لین کہتی ہے 40 سال انتظار کرو، آہستہ آہستہ امیر بنو۔ فاسٹ لین کہتی ہے صحیح حکمت عملی اپناؤ اور رفتار بڑھاؤ۔ یاد رکھیں، وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو 40 سال میں حاصل ہو وہ 5 سے 10 سال میں بھی ممکن ہے اگر اصول درست ہو۔ چوتھا اصول، ضرورت۔ یہ سب سے طاقتور اصول ہے۔ اگر آپ لوگوں کی ضرورت حل نہیں کرتے تو دولت آپ سے دور رہے گی۔ سوال یہ نہیں آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے۔ جتنا بڑا مسئلہ حل کریں گے اتنی بڑی آمدن ہوگی۔ اسلامی مثال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں کنواں خریدا، لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے مسئلہ حل کیا، نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ پانچواں اصول، داخلہ، رکاوٹ، انٹری بیریئر۔ اگر کوئی بھی آسانی سے آپ جیسا کام کر سکتا ہے تو آپ جلد مقابلے میں ہار جائیں گے۔ فاسٹ لین کہتی ہے ایسا ہنر، ایسا سسٹم، ایسی ویلیو پیدا کریں جس کی نقل آسان نہ ہو۔ مثال، برانڈ، مہارت، ٹیکنالوجی، مضبوط نیٹ ورک۔ امیر اور ملازم کی سوچ کا فرق، ملازم سوچتا ہے مجھے زیادہ تنخواہ چاہیے، کاروباری سوچتا ہے مجھے زیادہ اثر چاہیے۔ ملازم کہتا ہے میرا وقت قیمتی ہے، کاروباری کہتا ہے میرا سسٹم قیمتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی، زیادہ تر لوگ سرمایہ کاری کو ہی امیری سمجھتے ہیں۔ شیئر مارکیٹ، پلاٹ، سونا، یہ سب سلو لین کے ہتھیار ہیں۔ فاسٹ لین کہتی ہے پہلے بڑا کیش فلو پیدا کرو، پھر سرمایہ کاری کرو۔ عملی قدم، اگر آپ فاسٹ لین میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے مہارت سیکھنا شروع کریں۔ آن لائن بزنس ماڈل سمجھیں، مارکیٹ کی ضرورت پر تحقیق کریں، آمدن کی ایک سے زیادہ ذرائع بنائیں۔ دولت دعا سے نہیں، دولت اصول سے آتی ہے۔ دعا، اصول، کامیابی۔
دعا پلس اصول کامیابی: جو شخص ضرورت حل کرتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، پیمانہ بڑھاتا ہے، رفتار اختیار کرتا ہے اور مضبوط بنیاد بناتا ہے، وہی فاسٹ لین میں داخل ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ ہر مہینے تنخواہ کا انتظار کرتے ہیں تو سچ سن لیجئے، آپ آزاد نہیں ہیں۔ آپ اچھا کماتے ہوں گے، مگر اگر کمائی رک جائے تو زندگی رک جاتی ہے۔ تو یہ آزادی نہیں ہے، انحصار ہے۔ فاسٹ لین کا اصل مقصد پیسہ نہیں بلکہ وقت کی آزادی ہے۔ وقت اصل دولت۔ مصنف کہتے ہیں آپ کی دولت کا اصل پیمانہ آپ کے بینک بیلنس سے نہیں بلکہ آپ کے آزاد دنوں کی تعداد سے ہے۔ سوچئے، اگر آج آپ کام چھوڑ دیں تو کتنے دن بغیر کام کے گزار سکتے ہیں؟ 30 دن، 90 دن یا صرف اگلی تنخواہ تک؟ اسلامی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی عارضی ہے اور وقت محدود ہے، لہذا وقت کو بیچنا دانشمندی نہیں، وقت کو ضرب دینا دانشمندی ہے۔ وقت کی غلامی کیا ہے؟ وقت کی غلامی یہ ہے کہ آپ کو صبح الارم سے اٹھنا پڑے، آپ کو اجازت لے کر چھٹی کرنی پڑے، آپ کو بیمار ہو کر بھی کام کرنا پڑے۔ یہ مالی غلامی ہے۔ فاسٹ لین اس زنجیر کو توڑنے کا نام ہے۔ پیسیو انکم کی حقیقت: آج کل ہر جگہ ایک جملے سننے کو ملتا ہے، پیسیو انکم بناؤ، مگر حقیقت کیا ہے؟ مصنف واضح کرتے ہیں، پیسیو انکم سے پہلے ایکٹیو اسٹرگل سے پیدا ہوتی ہے۔ پیسیو انکم ایکٹیو اسٹرگل سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلے سسٹم بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خطرہ لینا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ سسٹم خود چلتا ہے۔ مثال: کتاب لکھنا، یوٹیوب چینل بنانا، آن لائن کورس تیار کرنا، ای کامرس برانڈ بنانا۔ شروع میں محنت، بعد میں خود کار آمدن۔ سب سے بڑا دھوکہ: لوگ سمجھتے ہیں لوگ شیئر خرید لو، پلاٹ لے لو اور امیر ہو جاؤ۔ یہ سلو لین کی حکمت عملی ہے۔ فاسٹ لین کہتی ہے پہلے کیش فلو پیدا کرو، پھر سرمایہ کاری کرو۔ سرمایہ کاری دولت کو بڑھاتی ہے مگر دولت بناتی نہیں۔ ملازم بمقابلہ مالک: ملازم سوچتا ہے میں جتنا زیادہ کام کروں گا اتنا زیادہ کما لوں گا۔ مالک سوچتا ہے میرا سسٹم جتنا زیادہ کام کرے گا اتنا زیادہ کمائے گا۔ یہی فرق ہے۔ نوکری چھوڑنے کا صحیح وقت: یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا فوراً نوکری چھوڑ دیں؟ نہیں، فاسٹ لین جذباتی فیصلہ نہیں سکھاتی بلکہ اسٹریٹجی سکھاتی ہے۔ صحیح وقت وہ ہے جب آپ کا سائیڈ بزنس مستقل آمدن دے رہا ہو، کم از کم 6 سے 12 ماہ کا خرچ محفوظ ہو، آپ کو مارکیٹ کی سمجھ ہو، سسٹم چلنے کے قابل ہو۔ پہلے بنیاد پھر چھلانگ۔ خوف کیوں آتا ہے؟ خوف آتا ہے کیونکہ ہمیں ناکامی سے ڈرایا گیا ہے، ہمیں رسک سے ڈرایا گیا، ہمیں محفوظ راستہ سکھایا گیا۔ مگر یاد رکھیں، سب سے بڑا رسک کوئی رسک نہ لینا ہے۔ اسلامی زاویہ: توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر کوشش کے انتظار کریں۔ توکل کا مطلب ہے پوری تیاری، اللہ پر بھروسہ، جیسے جنگ میں صحابہ کرام تیاری بھی کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے۔ فاسٹ لین بھی یہی کہتی ہے، پلان بناؤ، سسٹم بناؤ، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آج سے اپنی مہارت شناخت کریں، سائیڈ انکم شروع کریں، آن لائن پلیٹ فارم استعمال کریں، سسٹم آٹومیٹ کریں، آمدن کو دوبارہ بزنس میں لگائیں۔ اگر آپ وقت کے غلام رہنا چاہتے ہیں تو سلو لین کافی ہے۔ اگر آپ وقت کے مالک بننا چاہتے ہیں تو فاسٹ لین ضروری ہے۔ دولت کا اصل مطلب بینک بیلنس نہیں بلکہ آزاد زندگی ہے۔ دوستوں، آج ہم ان خوابوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے لاٹری لگ جائے گی، کرپٹو اچانک اوپر چلا جائے گا، ایک اسٹاک ہمیں امیر بنا دے گا، مگر حقیقت یہ ہے کروڑ پتی قسمت سے نہیں بنتے، سسٹم سے بنتے ہیں۔ پہلی غلط فہمی: قسمت سب کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی قسمت اچھی تھی، مگر مصنف کہتے ہیں قسمت تیاری اور موقع کو ملاپ کا نام ہے۔ موقع کے ملاپ کا نام ہے۔ اگر موقع آئے اور آپ تیار نہ ہوں تو وہ موقع ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی: دولت سرمایہ کاری۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں سرمایہ کاری ہی دولت ہے، مگر یاد رکھیں سرمایہ کاری دولت کو بڑھاتی ہے، دولت بناتی نہیں۔ پہلے کیش فلو، پھر انویسٹمنٹ۔ تیسری غلط فہمی: آہستہ آہستہ امیر بنو۔ یہ سلو لین کی سوچ ہے، 40 سال بعد امیر بن جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کیا ہم نے ضمانت لی ہے کہ 40 سال بعد زندہ ہوں گے ہم؟ فاسٹ لین کہتی ہے رفتار بڑھاؤ، اثر بڑھاؤ، سسٹم بناؤ۔ دولت بنانے کے عملی ماڈلز۔ اب بات کرتے ہیں عملی راستوں کے۔ ڈیجیٹل ماڈل، آن لائن کورس، یوٹیوب چینل، ای بک، سافٹ ویئر۔ یہ ماڈل اسکل ایبل ہے،
ایک ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ پروڈکٹ ماڈل، ای کامرس، برانڈ لانچ کرنا، امیزون یا اپنی ویب سائٹ۔ اگر آپ منفرد مسئلہ حل کرتے ہیں تو مارکیٹ خود آپ کو اوپر لے جاتی ہے۔ سروس پلس سسٹم ماڈل، مثلاً ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی، سافٹ ویئر ہاؤس، کنسلٹنگ سروس۔ پہلے خود کام کریں، پھر ٹیم، پھر انومیشن۔ مارکیٹ میں داخل ہونے کا درست طریقہ، زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، پروڈکٹ بناتے ہیں پھر مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے، پہلے مارکیٹ تلاش کریں، پھر مسئلہ پہچانیں، پھر حل بنائیں۔ دولت کی رفتار بڑھانے کا راز، مصنف ایک اصول دیتے ہیں: اثر، پیمانہ، ضرورت، تیز دولت۔ اگر آپ بڑا مسئلہ حل کریں، زیادہ لوگوں کے لیے حل کریں، کنٹرول اپنے پاس رکھیں، تو رفتار خود بخود بڑھتی ہے۔ اسلامی زاویہ، اسلام تجارت کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے، صحابہ کرام تجارت کرتے تھے اور رزق میں برکت پاتے تھے، مگر شرط کیا تھی؟ دیانت، سچائی، عدل۔ فاسٹ لین بھی کہتی ہے ویلیو دو، دھوکہ نہیں۔ عملی مشق، آج کاغذ پر لکھیں میں کون سا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، کس طبقے کے لیے، آن لائن یا آف لائن، اسے سسٹم میں کیسے بدلوں۔ کروڑ پتی بننا مشکل نہیں، مگر عام سوچ چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر آپ وہی کریں گے جو سب کر رہے ہیں تو وہی پائیں گے جو سب پا رہے ہیں۔ اگر غیر معمولی چاہتے ہیں تو غیر معمولی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوستوں، خواب دیکھنا آسان ہے، منصوبہ بنانا مشکل ہے، اور اس منصوبے پر قائم رہنا سب سے مشکل ہے۔ فاسٹ لین دولت کا خواب نہیں بیچتی، یہ عمل سکھاتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بزنس کی دولت پلاننگ، ناکامی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ، استقامت کیسے پیدا کریں۔ فاسٹ لین بزنس کی منصوبہ بندی، زیادہ تر لوگ جذبات میں بزنس شروع کرتے ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ فلاں شخص یوٹیوب سے کما رہا ہے، وہ بھی چینل بنا لیتا ہے۔ کسی نے دیکھا ای کامرس چل رہی ہے، وہ بھی اسٹور بنا لیتا ہے۔ مگر فاسٹ لین کا اصول ہے: پہلے تحقیق، پھر تیاری، پھر لانچ۔ قدم: مارکیٹ ریسرچ، خود سے پوچھیں کیا واقعی اس مسئلے کی ڈیمانڈ ہے، لوگ اس پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ مقابلہ کتنا ہے، یاد رکھیں اگر ڈیمانڈ نہیں تو بزنس نہیں۔ قدم: دوسرا قدم ویلیو کی تحقیق۔ آپ کا بزنس تب کامیاب ہوگا جب وہ 3 چیزیں دے: آسانی، رفتار، معیار۔ اگر آپ کا حل لوگوں کی زندگی آسان بناتا ہے تو وہ پیسہ دینے کو تیار ہوں گے۔ تیسرا قدم سسٹم بنانا۔ فاسٹ لین بزنس آپ پر نہیں، سسٹم پر چلتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں اور بزنس رک جائے تو وہ فاسٹ لین نہیں۔ مثال: آٹومیشن، ٹیم، ڈیجیٹل ٹولز۔ ناکامی سے مقابلہ کیسے کریں؟ ناکامی سے مقابلہ کیسے کریں؟ یہ وہ حصہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ پہلا بزنس ناکام تو خواب ختم۔ مگر یاد رکھیں، ناکامی انجام نہیں، فیڈ بیک ہے۔ ہر ناکامی آپ کو سکھاتی ہے کیا کام نہیں کرتا، کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ استقامت کا راز: استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ اندھا دھند ایک ہی کام کرتے رہیں۔ استقامت کا مطلب ہے منزل نہ چھوڑیں، راستہ بدل لیں۔ اگر ایک پروڈکٹ نہ چلے، دوسرا ماڈل آزمائیں، مگر مقصد نہ چھوڑیں۔ اسلامی زاویہ: قرآن ہمیں سکھاتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب بیٹھ جانا نہیں، صبر کا مطلب مسلسل کوشش ہے۔ صحابہ کرام نے تجارت میں بھی نقصان دیکھا مگر ہمت نہ ہاری۔ ذہنی مضبوطی کیسے پیدا کریں؟ منفی لوگوں سے دور رہیں، کامیاب لوگوں کی سیرت پڑھیں، روزانہ سیکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے مقصد کو لکھ کر رکھیں۔ عملی پلان 30 دن کا: پہلے 30 دن ایک ہنر منتخب کریں، مارکیٹ ریسرچ کریں، چھوٹا پروٹوٹائپ بنائیں، فیڈ بیک لیں۔ دوسرے 30 دن بہتری کریں، مارکیٹ شروع کریں، سسٹم آٹومیٹ کریں۔ کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، مگر ایک دن ضرور آتی ہے اگر آپ راستہ نہ چھوڑیں۔ فاسٹ لین کا راز: منصوبہ پلس عمل پلس استقامت۔ دوستوں، اکثر لوگ صرف دولت بنانے تک سوچتے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے اگر دولت مل جائے تو پھر کیا؟ کیا صرف گاڑی، گھر اور آسائش ہی کامیابی ہے، یا اس کے بعد بھی کوئی منزل ہے؟ فاسٹ لین ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ دولت کو محفوظ کیسے کریں؟ فاسٹ لین کا پہلا مرحلہ تیز رفتار سے کیش فلو پیدا کرنا، مگر دوسرا مرحلہ اس دولت کو ضائع ہونے سے بچانا۔ زیادہ تر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں: آمدن بڑھی،
اخراجات بڑھا دیے، طرز زندگی بدل لیا، نتیجہ پھر وہی دوڑ، پہلے تحفظ پھر توسیع، ایمرجنسی فنڈ بنائیں، قرض سے بچیں، بزنس میں دوبارہ سرمایہ کاری لگائیں، پھر سرمایہ کاری کریں۔ یاد رکھیں، سرمایہ کاری دولت کو مستحکم کرتی ہے، مگر بنیادی ستون بزنس ہی ہوتا ہے۔ دولت کو بڑھانے کا طریقہ: دولت کو بڑھانے کے 3 راستے ہیں: نئی بزنس ماڈلز، موجودہ بزنس کا اسکیل، طویل مدتی سرمایہ کاری۔ مگر سب سے اہم ہے کنٹرول برقرار رکھنا۔ اگر کنٹرول ختم تو فاسٹ لین ختم۔ دولت کے بعد سب سے بڑا خطرہ غرور۔ جب انسان کو لگنے لگے کہ میں نے سب خود کیا تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے رزق اللہ کی طرف سے ہے، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فاسٹ لین دولت دیتی ہے مگر زندگی کا مقصد نہیں دیتی۔ اصل کامیابی ہے وقت کی آزادی، سکون، خاندان کے ساتھ وقت، خدمت۔ اگر دولت ہے مگر سکون نہیں تو وہ کامیابی نہیں۔ اسلامی زاویہ: اسلام میں مال برا نہیں، حرام طریقہ برا ہے۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے تاجر تھے مگر ان کا مال حلال تھا، خدمت کے لیے تھا، صدقہ کے لیے تھا۔ اصل کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ دولت کا صحیح استعمال، والدین کی خدمت، بچوں کی بہترین تربیت، محتاجوں کی مدد، دین کی خدمت، یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو ہمیشہ منافع دیتی ہے۔ سکون کیسے حاصل کریں؟ سادہ زندگی، کم دکھاوا، روزانہ شکر گزاری، مقصد یاد رکھنا۔ فاسٹ لین آزادی دیتی ہے مگر سکون آپ کو خود بنانا پڑتا ہے۔ ذہنی اپ گریڈ: دولت کے بعد انسان کو مسلسل سیکھتے رہنا چاہیے، مارکیٹ کو سمجھتے رہنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے کیونکہ مارکیٹ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ دولت حاصل کرنا کامیابی نہیں، دولت کو سنبھالنا کامیابی ہے، اور دولت کو خیر میں لگانا اصل کامیابی ہے۔ فاسٹ لین کا سفر صرف پیسے تک محدود نہیں بلکہ معیشت کی تعمیر تک جاتا ہے۔ دوستوں، ہم نے اس سفر میں سیکھا 3 راستے، 5 اصول: وقت کی آزادی، بزنس ماڈلز، استقامت، دولت کے بعد زندگی۔ اب وقت ہے ان سب کو ایک مکمل نقشے میں بدلنے کا۔ آج میں آپ کو دوں گا فاسٹ لین کا مکمل بلیو پرنٹ۔ پہلا مرحلہ، ذہنیت کی تبدیلی۔ پہلا قدم پیسہ نہیں، سوچ ہے۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ نوکری حتمی راستہ نہیں، دولت ممکن ہے، خطرہ ترقی کا حصہ ہے۔ جب تک ذہنیت سلو لین والی ہے، نتائج بھی سلو لین والے ہوں گے۔ دوسرا مرحلہ، مسئلہ تلاش کریں۔ دولت کا دروازہ مسئلے میں چھپا ہوتا ہے۔ خود سے پوچھیں، لوگ کس چیز سے پریشان ہیں؟ کون سا کام مہنگا، سست یا مشکل ہے؟ میں ایسے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں؟ جتنا بڑا مسئلہ اتنی بڑی کمائی۔ تیسرا مرحلہ، حل تیار کریں۔ حل ایسا ہو جو ضرورت پوری کرے، اسکل ایبل ہو، کنٹرول آپ کے پاس ہو۔ ڈیجیٹل ماڈلز سب سے تیز راستہ ہیں مگر آف لائن بزنس بھی ممکن ہے اگر اصول درست ہو۔ چوتھا مرحلہ، سسٹم بنائیں۔ یاد رکھیں، آپ نہیں، آپ کا سسٹم کمائے۔ آٹومیشن، ٹیم، ٹیکنالوجی، پروسیس۔ اگر بزنس آپ کے بغیر نہ چل سکے تو ابھی فاسٹ لین مکمل نہیں ہوئی۔ پانچواں مرحلہ، کیش فلو پیدا کریں۔ پہلا ہدف، مستقل ماہانہ کیش فلو۔ جب کیش فلو مستحکم ہو جائے تب نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کریں۔ جلد بازی نہیں، حکمت۔ چھٹا مرحلہ، اسکل اور تنوع۔ نئے پروڈکٹس، نئی مارکیٹس، نئی ٹیم، پھر سرمایہ کاری۔ اثاثے، طویل مدتی منصوبہ۔ ساتواں مرحلہ، تحفظ اور مقصد۔ دولت محفوظ کریں، فضول خرچی سے بچیں، مقصد یاد رکھیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے مال آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی۔ استعمال درست ہو تو کامیابی دونوں جہانوں میں۔ صفر سے شروع کرنے والوں کے لیے خصوصی پیغام: اگر آپ کے پاس نہ سرمایہ ہے، نہ بزنس ہے، نہ ٹیم ہے، تب بھی ممکن ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ وقت، سیکھنے کی صلاحیت، انٹرنیٹ۔ یہ 3 چیزیں کافی ہے۔ آج سے عملی آغاز کیسے کریں؟ آج ہی ایک مہارت منتخب کریں۔ روزانہ 2 گھنٹے سیکھیں۔ 30 دن میں پہلا سائٹ پروجیکٹ لانچ کریں۔ فیڈ بیک لیں، بہتری کریں، کامل ہونے کا انتظار نہ کریں، شروع کریں۔ آخری پیغام، فاسٹ لین آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ یہ شارٹ کٹ نہیں، یہ اسمارٹ کٹ ہے۔ یہ قسمت نہیں، یہ حکمت ہے۔ یہ خواب نہیں، یہ منصوبہ بندی ہے۔
اگر آپ نے یہ پوری سیریز سنی ہے تو آپ اب عام سوچ والے انسان نہیں رہے۔ آپ جان چکے ہیں وقت سب سے قیمتی دولت ہے، مسئلہ حل کرنا ہی دولت ہے، سسٹم بنانا ہی آزادی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فٹ پاتھ، سلو لین یا پھر فاسٹ لین۔